بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. صدق اللہ العظیم. نہ تب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، نہ تب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور جواب محمد. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں، ان میں ایک دعا یہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، آیت نمبر 129 ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ جل شانہ سے دست بدعا ہوتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ہمارے پروردگار ان میں ایک ایسا رسول بھیج، منہم جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک جو تیرے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تیرے پیغام لوگوں کو سمجھائے، وَيُزَكِّيهِمْ اور لوگوں کے دلوں کو پاک کرے، لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرے. تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اللہ جل شانہ نے مختلف پاروں کے اندر اس دعا کی قبولیت کا تذکرہ فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. اللہ جل شانہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بھی بیان کیے گئے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. 28واں پارہ ہے، اس کے اندر اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ بھی فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو بھی بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد اللہ کے پیغام لوگوں کو پڑھ کر سنانا، دوسرا مقصد اللہ کے پیغام لوگوں کو سمجھانا، تیسرا مقصد لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرنا. آج کی گفتگو کا موضوع تزکیہ نفس کے 5 اصول ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلے تزکیہ نفس ضروری ہے. انسان کا دل پاک ہو، انسان کا باطن پاک ہو، پھر ایک عام ذہنوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ انسان ایسے اعمال اختیار کرے جو اعمال صالحہ ہوں، اچھے اعمال ہوں، انسان اخلاق اچھے اپنائیں. اسے بھی تزکیہ نفس کہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے بھی عقائد کی اصلاح بہت ضروری ہے. تزکیہ نفس کے اندر جس طرح اعمال کی اصلاح آتی ہے، جس طرح اخلاق کی اصلاح آتی ہے، اسی طرح عقائد کی اصلاح بھی آتی ہے. لہٰذا آج میں چند عقائد آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس لیے کہ جب اندر دل ٹھیک ہوگا، دل کے اندر عقائد ٹھیک ہوں گے، انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیاب. اس لیے کہ جب انسان کے دل کے عقائد بگڑ جاتے ہیں، انسان کے عقائد خراب ہو جاتے ہیں،
یہی عقائد کی خرابی دنیا اور آخرت کی تباہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے اپنے عقائد کو درست کیا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے عقائد کی اصلاح بھی فرمائی، اعمال کی اصلاح بھی فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد جتنے بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے، بلکہ ادا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر محنت فرمائی، ان کے دلوں پر محنت فرمائی، ان کے اعمال کو درست کیا، ان کے اخلاق کو درست کیا، ان کے عقائد کو درست کیا۔ تو پھر ایک ہندو شاعر جو کہ مسلم نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، ہری چند اختر اس کا نام ہے، اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کو اپنے اشعار کے اندر یوں بیان فرمایا: کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اور کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم، اور کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے عقائد کو بھی ٹھیک فرمایا، اعمال و اخلاق کو بھی ٹھیک فرمایا، لہٰذا ہم بھی اپنے عقائد کو بھی ٹھیک کریں، اعمال و اخلاق کو بھی ٹھیک کریں۔ اعمال کے بارے میں ہمیں علم ہے، صرف عمل کی کمی ہے، لہٰذا ہمارا جو علم ہے اس کے مطابق ہم عمل کرنے والے بن جائیں، ہمارے اعمال ہمارے اخلاق درست ہو جائیں گے۔ لیکن ہمیں عقائد کا پتہ نہیں ہے، اس لیے آج کے اس بیان کے اندر آپ نے عقائد سمجھنے ہیں۔ ہم اللہ جل شانہ کو مانیں تو اللہ جل شانہ کو یکتا مانیں، اللہ جل شانہ کو بے نیاز مانیں، اللہ جل شانہ کو وحدہ لا شریک لہ مانیں، اللہ ہی کو معبود مانیں، بس اللہ ہی معبود ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ معبود کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ معبود خالق ہو، خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں، ہم اللہ کی مخلوق، اللہ ہمارے خالق، لہذا خالقیت کی صفت اللہ جل شانہ کے اندر پائی جاتی، اس لیے معبود اللہ کی ذات ہے۔ معبود کے لیے یہ ضروری کہ معبود رازق ہو، رازق صرف ایک اللہ ہے۔ دلیل ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزاق ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں، اس لیے معبود صرف اللہ ہے۔ اور معبود کے لیے کیا ضروری ہے؟ معبود عالم الغیب ہو، اس کے پاس علم ما کانا وما یکون کا علم ہو، جو کچھ پہلے ہوا، جو کچھ اب ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا، وہ سب اس کے علم میں ہو۔ ایسا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، لہٰذا معبود اللہ ہے۔ تو لہٰذا یہ جو صفات میں نے گنوائی ہیں، اللہ خالق بھی ہے، اللہ رازق بھی ہے، اللہ عالم الغیب بھی ہے، اللہ مختار کل بھی ہے، یہ تمام صفات صرف اللہ ہی کے اندر پائی جاتی ہیں، اس لیے معبود صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانیں۔ دوسرا عقیدہ، انبیاء علیہم السلام کو مانیں، ساتھ ساتھ انبیاء علیہم السلام کو معصوم بھی مانیں۔ انبیاء علیہم السلام گناہوں سے پاک ہیں۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ جل شانہ رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہہ رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے رسول گناہوں سے پاک ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک بشر عام ہے، ایک بشر خاص ہے، بشر عام امتی ہے، بشر خاص نبی ہے۔ بشر عام امتی یہ بھی مٹی سے بنتا ہے، بشر خاص نبی یہ بھی مٹی سے بنتا ہے، لیکن چونکہ یہ بشر عام ہے اس لیے زمینی مٹی سے بنتا ہے، یہ بشر خاص ہے، یہ آسمانی مٹی جنت کی مٹی سے بنتا ہے۔ لہٰذا جیسے جنت کے اندر گناہ نہیں، جنتی جب جنت کے اندر جائے گا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اس کے اندر کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جو اللہ جل شانہ کی رضا کے خلاف ہو۔ لہٰذا جب جنتی جنت کے اندر جا کر گناہ نہیں کرتا،
ایسے ہی انبیاء علیہم السلام دنیا کے اندر ہونے کے باوجود، اس لیے کہ ان کے وجود میں جنت کی مٹی شامل ہے، جنت کی مٹی شامل ہونے کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتے، اپنی آنکھ سے وہی دیکھتے ہیں جو اللہ کی رضا ہوتی ہے، اپنے کانوں سے وہی سنتے ہیں جو اللہ کی رضا ہوتی ہے، اپنی زبان سے وہی بولتے ہیں جو اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ لہٰذا انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں، نہ کوئی امام معصوم ہے، نہ کوئی ولی معصوم ہے، معصوم صرف انبیاء علیہم السلام ہیں۔ تیسرا عقیدہ، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین محفوظ ہیں۔ محفوظ ہونے کا معنی کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے خطا ہو سکتی ہے، خطا ہوئی بھی ہے، لیکن اللہ جل شانہ ان کے نامہ اعمال میں وہ گناہ رہنے نہیں دیتے۔ اللہ جل شانہ نے ان سے آخرت کے اندر رضا کا اعلان فرما دیا، جنت کا وعدہ ان سے فرما لیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ لہٰذا تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین محفوظ ہیں، اللہ ان کے نامہ اعمال میں گناہ رہنے نہیں دیتا۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے گناہ ہوتا ہے اور گناہ زنا کا ہوا، لہٰذا جب گناہ ہوا دنیا ہی کے اندر ان پر حد جاری کی گئی، اس گناہ کو ختم کر دیا گیا، لہٰذا اس لیے کہ دنیا کے اندر ان کا یہ کام نمٹ گیا۔ جب ان کو حد لگائی جا رہی تھی، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ماعز کے بارے میں بات نہ کرو، میرے ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، اگر یہ توبہ تقسیم کی جاتی اور پوری امت کے درمیان تقسیم کی جاتی، لَوَسِعَتْهُمْ، تو یہ توبہ ان سب کو کافی ہو جاتی، صرف ان کی ایک توبہ کی وجہ سے اللہ ساری امت کی بخشش فرما دیتے، اللہ سب کو معاف فرما دیتے۔ لہذا صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین سے اگر خطائیں ہوئیں، اللہ جل شانہ نے معافی کا اعلان فرما دیا، دنیا کے اندر ان کو توبہ کی توفیق دی، توبہ کی وجہ سے ان کے وہ گناہ معاف ہو گئے، نامہ اعمال کے اندر نہیں ہیں، آخرت کے اندر اللہ ان سے مواخذہ نہیں فرمائیں گے، بلکہ آخرت کے اندر اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اللہ انہیں جنت عطا فرما دیں گے۔ چوتھا عقیدہ، مجتہد مأجور ہے۔ مأجور کا مطلب کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے، اجتہاد کر کے وہ مسئلہ بیان کرتا ہے جو اللہ کے کلام میں بھی نہیں، نبی کے فرمان میں بھی نہیں، وہ جب مسئلہ بیان کرتا ہے، بعض اوقات اپنے مسئلے کے اندر درستگی کو پہنچ جاتا ہے، اللہ جل شانہ دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں، بعض اوقات اپنا مسئلہ بیان کرنے کے اندر اسے خطا ہو جاتی ہے، اسے اکہرا اجر، ایک اجر پھر بھی ملتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، جب حاکم اجتہاد کرتا ہے، اپنے اجتہاد کے اندر درستگی کو پہنچ جاتا ہے، فلہ اجران، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، لیکن جب حاکم اجتہاد کرتا ہے ثم اخطا، پھر اسے خطا لگ جاتی ہے، وہ غلطی تک پہنچ جاتا ہے، فلہ اجر، پھر بھی اس کے لیے 1 اجر ہے، تو مجتہد مأجور ہے۔ یہ عقیدے کا مطلب کہ مجتہد کو ہمیشہ اجر ملے گا، مجتہد کے علاوہ کوئی مأجور نہیں ہے۔ پانچواں عقیدہ، علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ پہلے انبیاء علیہم السلام اللہ کے پیغامات پہنچاتے، اب انبیاء علیہم السلام کے وارث علماء اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔ پہلے انبیاء علیہم السلام اللہ کے پیغامات لوگوں کو سمجھاتے، اب علماء جو کہ انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں، یہ اللہ کا پیغام لوگوں کو سمجھائیں گے۔ پہلے انبیاء علیہم السلام لوگوں کے دلوں کو پاک کیا کرتے تھے، تزکیہ نفس کیا کرتے تھے، آج علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث لوگوں کے دلوں کو پاک کیا کریں گے، اس لیے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں، اس لیے علماء کو بھی مانو،
انبیاء علیہم کا وارث بھی مانو۔ آج کوئی مسئلہ ہو، آج کوئی پریشانی ہو، علماء کے ساتھ جڑ جاؤ، علماء مسئلہ بھی ٹھیک بتائیں گے، تمہیں پریشانیوں کا حل بھی بتائیں گے، تمہارے دلوں کو پاک بھی فرمائیں گے۔ علماء سے کبھی بغض نہ رکھنا۔ لہٰذا تزکیہ نفس کے آج کے بیان کے اندر میں نے 5 اصول بیان فرمائے، جو کہ بظاہر 5 عقائد بھی ہیں۔ نمبر 1، اللہ معبود ہے، بس اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نمبر 2، انبیاء علیہم السلام معصوم، بس انبیاء علیہم السلام ہی معصوم ہیں، اس لیے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، انبیاء علیہم السلام میں سے آخری نبی ہیں، اسی طرح خاتم المعصومین بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری معصوم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی امام معصوم ہو سکتا ہے، نہ کوئی ولی معصوم ہو سکتا ہے، تو انبیاء علیہم السلام ہی بس معصوم ہیں۔ تیسرا عقیدہ، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین محفوظ ہیں، بس صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین ہی محفوظ ہیں۔ چوتھا عقیدہ، مجتہد مأجور ہے، بس مجتہد ہی مأجور ہے۔ پانچواں عقیدہ، علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں، بس علماء ہی انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے، اللہ جل شانہ مجھے آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔